بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بچوں کے لیے روزوں کے احکام۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ نیز لڑکوں پر کس عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص رکھوالا ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں یعنی اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ خود رب کائنات نے بھی واضح طور پر حکم فرمایا ہے کہ تمہارا صرف خود عمل کر لینا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے زیر پرستوں اور اہل عیال کو بھی نیک عمل کا پابند کرو اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دوستو، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم یعنی شرعاً غیر مکلف ہیں: پاگل یہاں تک کہ اس کا جنون و پاگل پن دور نہ ہو جائے، سویا ہوا یہاں تک کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ یہاں تک کہ وہ عمر احتلام یعنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ لڑکی اگر 13 سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا اسٹارٹ ہو جائیں۔ اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال یعنی احتلام ہونا شروع ہو جائے تو جب پہلی مرتبہ نائٹ فال ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ تو جیسے کسی لڑکے کو رات کو احتلام ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر سحری کر کے روزہ بھی رکھے۔ سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا۔ لڑکی کو مینسز آنا شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لڑکے کو اگر احتلام نہیں ہوا تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے، چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں، لڑکے کو احتلام ہو یا نہ ہو۔ 15 سال کی عمر میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے۔ امام ابن سیرین، امام شافعی اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے کہ جب بچہ روزہ رکھ سکنے کی طاقت کو پہنچ جائے تو اسے روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔ ایسے بچے کی عمر کے سلسلے میں 7، 10 اور 12 سال کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لہٰذا عمر کے بجائے طاقت اور قدرت کا ہی اعتبار ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات بھی بچوں کے بارے میں ہے جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، چاہے عمر کے لحاظ سے ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، جبکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو اپنے 18 اور 20 سال بلکہ 25 سال کے تندرست و توانا اور عاقل و بالغ بچوں کو نہ صرف یہ کہ روزہ نہیں رکھواتے بلکہ روزہ نہ رکھنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ تمہارے امتحانات ہو رہے ہیں، تم صحیح طور پر محنت نہیں کر سکو گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ایسے بچوں اور بچیوں کو خود ہی اپنے خالق و مالک سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ عاقل اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے روزہ ان پر فرض ہو چکا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو یہ فرض پورا کرنا ہی ہوگا۔ اور پھر عموماً فرائض دین کی ادائیگی تو تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کی چابی ہے، پھر محض امتحان کی تیاری کے لیے روزہ چھوڑ دینا بالاتر ہے۔ اسی طرح ان کے والدین اور بڑے بہن بھائیوں یا سرپرستوں کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کرنے اور کروانے کی سزا میں نہ دھر لیے جائیں اور اس کا اثر ان پر اور ان کی اولاد پر نہ ہو اور دین و دنیا کی کامیابی مخدوش نہ ہو جائے۔ پھر ویسے بھی والدین تو اپنے گھر کی رعایا کے حاکم ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے ان کی اس رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بحالت ایمان اور بغرض ثواب رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے گئے، اور جس نے بحالت ایمان اور بغرض ثواب رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ اور متاخرہ تمام گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے یعنی استقبال یا سلامی کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ لے۔ جب رمضان المبارک آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا بچوں کے روزے کا شرعی حکم، لیکن اگر بچے اس عمر میں ہوں کہ روزے رکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اور ان کے والدین یا سرپرستوں کو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یوم عاشور کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں یہ اعلان کروایا کہ جس نے روزے کی حالت میں صبح کی وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے افطاری کی حالت میں صبح کی اسے چاہیے کہ دن کے بقیہ حصے کا گویا روزہ رکھ لے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم لوگ یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی رکھواتے تھے۔ ہم مسجد میں جاتے تو بچوں کو کھیلنے کے لیے روئی کا کھلونا بنا دیتے۔ جب کوئی بچہ کھانے کی ضد کرتا اور روتا تو اسے کھلونا دے کر بہلا لیتے، حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنے گھر اہل و عیال کے ساتھ افطار کرو، اس لیے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار کرتا ہے اسے ہر ایک لقمے کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نماز عشاء اور نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد کھانا کھانا اور افطاری کے وقت سیر ہو کر نہ کھانا چاہیے، کیونکہ افطاری کے وقت سیر ہو کر کھانے کے باعث نماز عشاء اور تراویح میں نیند کا غلبہ احتمال ہوتا ہے، طبیعت میں سستی اور کاہلی واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد نماز میں قیام اور تراویح کے رہ جانے کا خطرہ ہے۔ روزے دار جتنی مقدار میں کھانا کھاتا ہے اسے اتنی ہی مقدار میں صدقہ بھی کر دینا چاہیے تاکہ روزے اور صدقے کا بیک وقت ثواب حاصل کر سکے۔ سحری کے وقت کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کا کھانا کھانے میں ہر لقمے کے بدلے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ افطار میں جلدی اور سحری میں قدرے دیر کرنا مناسب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 چیزیں رسولوں کی سنت ہے: 1 روزہ جلد افطار کرنا، 2 سحری دیر سے کھانا، اور 3 نماز میں بوقت دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔